بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور وحی ناظرین کی جانب سے انتہائی اہم سوالات کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اذان کے وقت خواتین کا سر پر دوپٹہ لینا کیسا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایسا دوپٹہ جو بہت باریک ہو، جس سے ہر چیز عیاں ہو، کیا اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے؟ تو آئیے ہم قرآن مجید کی آیات اور احادیث کی روشنی میں ان دونوں سوالوں کے جواب کو جانتے ہیں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے زیادہ کشش عطا فرمائی ہے اور یہ حسین مخلوق ہے، اور عورتوں کے جہاں تک بالوں کا تعلق ہے تو اس دور میں بھی بالوں کو سنوارا جاتا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس میں بالوں کی چوٹی بنانے کو اور پھر رسول اللہ علیہ السلام خود درمیان سے مانگ نکالتے، جو کہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، یعنی بالوں کو سنوارنا اور اس میں کنگھی کرنا۔ لیکن سورہ نور کی 31 نمبر آیت میں کہا گیا عورتوں کو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت، اپنی آرائش کا اظہار نہ کرو سوائے چند رشتوں کے، ان میں خامند، سسر، والد، اپنے لڑکے، خامند کے لڑکے، بھائی، بھتیجے اور بھانجوں کی رخصت دی گئی۔ اس کے علاوہ اپنی زینت نہ ظاہر کرنے کا حکم قرآن مجید نے دیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت جو ہے وہ پردہ ہے، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جس وقت وہ نکلتی ہے تو شیطان جھانکتا ہے، اس لیے اسے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے تاکہ شیطان کے جھانکنے سے محفوظ ہو جائے۔ عورت کو ویسے بھی دوپٹہ اور چادر اوڑھ کے رکھنی چاہیے۔ جہاں تک اذان کے وقت دوپٹہ سر پہ لینے کا تعلق ہے تو یہ ایک اذان کا ادب ہے، یعنی حکم نہیں ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ فار ایور جو ہے وہ دوپٹے کا اہتمام، چادر کا اہتمام کیا جائے، لیکن اگر کوئی خاتون اذان کے وقت بطور خاص دوپٹے کا اہتمام کرے تو دراصل یہ اذان کی رسپیکٹ ہے، عزت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی تاجر نے شکایت کی تھی بے برکتی کی، تو آپ نے فرمایا کیا تم اذان کا احترام کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذان کا خیال کرو، اس کے وقت خاموشی اختیار کرو، اس کی عزت کرو۔ اور حدیث میں ہے کہ جس وقت مؤذن اذان کہے تو اس وقت تم بھی وہ کلمے دہراؤ۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت تم اذان کا احترام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی وسعت اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو اگر کوئی خاتون اذان کے وقت دوپٹہ لے کر کے اذان کی رسپیکٹ کرتی ہے تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ ایسا باریک لباس یا ایسا باریک دوپٹہ جس سے جسم عیاں ہو وہ کیسا ہے، تو سب سے پہلے تو میں سنن ابی داؤد کی ایک حدیث آپ کو سناؤں گا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا يقبل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا بالغہ عورت کی نماز کو بغیر دوپٹے کے، الا بخمار، دوپٹے کے بغیر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یعنی چادر کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ اور سنن نبی داؤد ہی کی ایک اور حدیث ہے جس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسماء بنت ابی بکر حاضر ہوتی ہیں، اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا، یعنی ایسا باریک لباس جس سے جسم ظاہر ہو، واضح ہو۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے رخ کو پھیر لیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اے اسما، جس وقت لڑکی بالغ ہو جائے، عورت بالغ ہو جائے، تو اس کے بدن کا کوئی حصہ ہرگز دکھائی نہیں دینا چاہیے سوائے اس کے اور اس کے، ہاذا و ہاذا، اس سے مراد چہرہ اور ہاتھوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا. یعنی رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں بھی اس بات کا اہتمام کرو کہ آپ کا جسم موٹے کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، اور اسی طرح نماز کے لیے بھی دوپٹہ ایسا ہو جس سے جسم عیاں نہ ہو، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب عورت نماز پڑھے تو مکمل لباس میں نماز پڑھے، یعنی قمیص بھی ہو، دوپٹہ بھی ہو، اور قمیص کے اوپر ایک چادر کا بھی اہتمام کرے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر کے اچھی طرح نماز پڑھی جائے. خلاصہ کلام یہ کہ اذان کے وقت عورتوں کا سر پہ دوپٹے کا اہتمام کرنا یہ بھی اچھا ہے، اور باریک لباس اور دوپٹے سے اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ جسم ڈھانپا جائے. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.